بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما اللہ بغافل عما یعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہم السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔
आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बिलाशुबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे हैं और बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई बात अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं फरमाते और बिलाशुबा अल्लाह ताला हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, अल्लाह ताला का हुक्म यह था कि बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताबे फरमान थे और ये हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से अल्लाह ताला की रज़ा जोई थी। मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अक़दस ये चाहता था कि खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अक़दस ये चाहता था कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी मुबारक के लिए अपना वो हुक्म मनसूख फरमा दिया और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो चाहते थे क़यामत तक के लिए वही किबला मुकर्रर फरमा दिया। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा जोई है। इनमें से जिसका इनकार होगा तो वो कुरान अजीम का इनकार है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, मा उरा रब्बका इल्ला युसारिउ फी हवाका। मैं हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब अज़्ज़ा व जल को देखती हूँ कि वो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी करने में जल्दी फरमाता है। हदीस रोज़ महशर में है, रब अज़्ज़ा व जल अव्वलीन व आखिरीन को जमा करके हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाएगा, कुल्लुहुम यतलबूना व रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद। ये सब मेरी रज़ा चाहते हैं और ऐ महबूब मैं तुम्हारी रज़ा चाहता हूँ। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नीज़ जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए ता क़यामत काबा को मुसलमानों का किबला बना दिया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए आपकी उम्मत पर 50 नमाजों को कम करके 5 फर्ज की गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए बदर हुनैन में फरिश्ते उतरे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए मिराज की सैर कराई गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए उम्मतियों के गुनाह माफ होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर अता हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए उम्मतियों की नेकियों के पलड़े भारी होंगे, पुल सिरात से सलामती से गुजरेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, वाला सौफा योती का रब्बो का फतारदा, वाला सौफा योती का रब्बो का फतारदा। और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या खूब फरमाते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। और फरमाते हैं, रजा पल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सलेमो सदाए मोहम्मद वहैसो मा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा। और ऐ मुसलमानों तुम जहाँ कहीं हो अपना मुंह उसी की तरफ कर लो। यानी ऐ मुसलमानों तुम जमीन के जिस हिस्से में भी हो और वहाँ नमाज पढ़ने लगो तो अपना मुंह खाना काबा की तरफ कर लो। इस्तिकबाल किबला से मुताल्लिक चंद ज़रूरी मसाइल। इस आयत में मुसलमानों को किबला की तरफ मुंह करने का हुक्म दिया गया, इसलिए यहाँ नमाज में इस्तिकबाल किबला से मुताल्लिक चंद मसाइल जिक्र किए जाते हैं। नंबर 1, नमाज में खाना काबा शरीफ की तरफ मुंह करना शर्त है। नंबर 2,
جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں اور نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کر رہے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ بہار شریعت نماز کی شرطوں کا بیان۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ فرمائیں۔ لا یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی قبلہ کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلہ میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہ السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے۔